डॉक्टर सिफतुल ज़हरा ज़ैदी आज आपके सामने उस अजीम शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगी कि जिसने गज़ल को एक मजबूत ज़िंदगी अता की। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 18वीं सदी ईस्वी के खात्मे से पहले उर्दू शायरी अपने इर्तिकाई मनाजिल तय करके एक मुस्तकिल पुख्ता अदबी हैसियत हासिल कर चुकी थी। 19वीं सदी में इसे कई एतबार से फ़रोग़ हासिल हुआ। शेरी असनाफ की तोसी हुई, मरसिया, मसनवी, कसीदा और गज़ल को उरूज हासिल हुआ। मौज़ूआत में ज़बरदस्त तनों आया, यानी ख्वाब व ख़याल की दुनिया से निकलकर उर्दू शायरी हकीकतों और सच्चाइयों के दरमियान परवान चढ़ने लगी थी। इज़हार बयान का नया तर्ज मिला, यानी गज़ल में सादा और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें इंसानी ज़िंदगी की वुसअतों के रंग झलकने लगे। एहसासात और जज्बात और फ़िक्र के नए ज़ाविये उभर कर सामने आने लगे। उर्दू शायरी लखनऊ से वापस दिल्ली पहुंची, क्योंकि लखनऊ जब दबिस्तान लखनऊ का उरूज था तो सिन्फ़ गज़ल ने काफ़ी तरक्की की। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली के हालात सही हो गए तो फिर एक बार शायरी की महफ़िलें दिल्ली में परवान चढ़ने लगी। तो यहाँ के शायरों की एक बड़ी तादाद की तरफ फिर से शायर यहाँ पे मुतवज्जो हुए और इस दौर में ज़ौक़, मोमिन, गालिब, बहादुर शाह ज़फ़र और शेफ्ता को शोहरत और मकबूलियत मिली। ज़बान और मुहावरात के इस्तेमाल पर ज़बरदस्त कुदरत और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद होने की वजह से ज़ौक़ का एक बुलंद मर्तबा हासिल था। मोमिन खां मोमिन हकीम भी थे और एक बड़े आलिम भी थे। इनकी इश्किया गज़लों में रंगीनी, दिलचस्पी के पहलू को नुमायां मुकाम हासिल हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र के 4 दीवान शाया हो चुके थे, जिसमें इनकी सादा और आम फहम ज़बान में साफ सुथरी गज़लें और उन गज़लों में इनकी आपबीती नज़र आती है। शेफ्ता ने अपने ख़यालात फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में बग़ैर किसी मुबालग़े के, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं, झूठ का सहारा लेकर के नहीं, सच्चाई के साथ पेश किया। इस सदी के सबसे अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब रहे। इन्हें शायरी और नस्र दोनों में शोहरत हासिल हुई। इनकी गज़लें, क़सीदे और मकातिब, यानी ख़ुतूत के जो मजमूए थे, उर्दू अदब की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को जो ख़त लिखे, वो सादा और आम फहम ज़बान में लिखे और गालिब का खुद बयान है कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। यानी जो बात कई अल्फाजों में लिखी जाती थी, कई सत्रों में लिखी जाती थी, उसको चंद अल्फाजों में लिख करके मुकम्मल कर देते थे। ना अलक़ाब व अदाब का इस्तेमाल करते थे और बहुत ज़्यादा ही सादा आम फहम ज़बान का इस्तेमाल ये किया करते थे। गालिब की शायरी इंसानी फितरत, नफ्सियात, इखलाक, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा इश्क़, ग़रज़ हर मैदान के नादिर और अछूते ख़यालात को पेश करती है। अब अगर हम गालिब की ज़िंदगी के बारे में गौर करें, तो इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां था और पहले ये असद तख़ल्लुस करते थे, बाद में ये गालिब करने लगे। आम तौर से किताबें जितनी भी मिलती हैं, जिन किताबों के बारे में जिन किताबों में गालिब के बारे में ज़िक्र मिलता है, तो अक्सर इनकी तारीख़ पैदाइश थोड़ी मुख्तलिफ पाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर नाक़िदीन ने 27 दिसंबर 1797 को इनकी पैदाइश मानी है और ये आगरा में पैदा हुए। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ और इनकी कब्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में है। बचपन में ही वालिद का इनका इंतकाल हो गया था। अगर हम गालिब की और मीर तक़ी मीर की ज़िंदगी पे गौर करें, तो तक़रीबन दोनों की ही ज़िंदगी मिलती-जुलती है। मीर तक़ी मीर के भी वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया। ज़ाहिर है नाते रिश्तेदारों से इनको तकलीफ़ हुई, रोज़गार की तलाश में दिल्ली गए, तमाम परेशानियों ने इनको घेर लिया था। तो इसी सूरत से गालिब की भी ज़िंदगी है। बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी परवरिश इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने के ज़िम्मे हो गई। कुछ दिन बाद चचा का भी इंतकाल हो गया और गालिब ननिहाल की सरपरस्ती में आ गए। 1810 में जब तकरीबन 13 बरस के थे, तो इनका निकाह उमराव बेगम से हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मुस्तकिल तौर पे सुकूनत इख्तियार कर ली। गालिब के यहाँ कई औलादें हुई, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच सकी।
اور زیادہ تر کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ غالب کا خاندانی پیشہ سپہ گری تھا۔ ان کے دادا ایبک ترک نسل کے تھے، شاہ عالم کے زمانے میں ہندوستان آئے اور یہیں اعلیٰ فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ نے کچھ دنوں نواب آصف الدولہ اودھ اور سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن میں بھی فوجی خدمات انجام دیے تھے۔ اس کے بعد وہ ریاست الور کی فوج میں ملازم ہو گئے اور وہیں 1801 میں ایک جنگ میں شہید ہوئے اور ان کی قبر بھی وہیں الور میں ہی ہے۔ غالب کی اگر آمدنی پر غور کریں تو ان کے آمدنی کا ذریعہ وظیفے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1850 میں شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر نے تاریخ تیموریہ مہر نیم روز لکھنے کی ذمہ داری ان کو سونپی تھی اور 50 روپے ماہوار کے علاوہ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب بھی ان کو دیا تھا۔ 1854 میں استاد ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب سے اپنی شاعری میں اصلاح لینا شروع کر دی اور غالب کو اپنا استاد مان لیا انہوں نے۔ غالب کے حالات کچھ بہتر ہوئے کیونکہ ظاہر ہے بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا استاد مان لیا تھا۔ اچانک 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ 20 دسمبر 1857 کو انگریزوں کا دہلی پر مکمل طور سے قبضہ ہو گیا۔ قلعے کا وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ ظاہر ہے جب بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے تو وظیفہ کہاں ملنے والا تھا ان کو، اور انگریزوں سے ملنے والی پینشن بھی بند کر دی گئی کیونکہ انگریزوں نے ان کو غدار ثابت کر دیا تھا۔ غالب کی زندگی انتہائی تنگ دستی اور پریشانی میں گزری۔ روزمرہ کی ضروریات کے لیے یہاں تک ان کے برتن اور کپڑے تک بھی ان کو بیچنے پڑے تھے۔ ان کی بہت زیادہ مجبوری میں زندگی گزر رہی تھی، اس لیے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، یعنی گھر میں رہتے تھے، کہیں زیادہ آتے جاتے نہیں تھے۔ اور ظاہر 1857 کا قدر ایسا تھا کہ شاعری کی محفلیں مشاعرات میں بھی کمی آ گئی، نہیں ہوتے تھے۔ جب انسان اپنی زندگی سے پریشان ہے تو کیا کرے گا۔ پھر 1857 کے حالات انہوں نے جو اپنے دوستوں کو اپنے شاگردوں کو خط لکھے تو اس میں بھی لکھے ہیں، وہاں کے حالات کا ذکر کیا ہے، تو جس سے ہمیں دہلی کے حالات بھی ان کے خطوط سے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ رامپور کے نواب یوسف علی خان جو بچپن میں کچھ دنوں دہلی میں انہوں نے قیام کیا تھا اور غالب سے فارسی بھی پڑھ چکے تھے، تو کبھی کبھار کچھ رقم ان کو دے دیا کرتے تھے، مگر جب غالب نے اپنی قسمہ پرسی نواب رامپور کو بتائی تو مستقل طور سے انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور تقریباً 100 روپے ماہوار ان کو وظیفہ ملتا تھا اور ان کو پوری زندگی یہ وظیفہ ملتا رہا۔ غالب کی ہر ممکن کوشش کہ ناکامی کے بعد انگریزوں سے ملنے والی پینشن نواب رامپور کے توسط سے ہی بحال ہوئی۔ پھر غالب نواب رامپور کی زندگی بھر احسان مند بھی رہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نواب یوسف علی خان کے انتقال کے بعد نواب کلب علی خان جانشین ہوئے تو غالب نے رامپور کا سفر اختیار کیا، نہیں تو غالب نے بہت کم سفر کیے ہیں، دلی سے وہ بہت کم کہیں نکل کے گئے ہیں۔ رامپور کا یہ غالب کا دوسرا سفر تھا، جبکہ انہوں نے طویل سفر سے گریز کیا اور پوری زندگی دہلی میں گزاری۔ صرف ایک بار اپنے وظیفے کے سلسلے میں کلکتہ کا سفر اختیار کیا تھا اور 2 بار یہ رامپور گئے تھے۔ لکھنؤ میں بھی ان کا کافی مختصر قیام رہا اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ غالب کا خاندانی پیشہ سپہ گری تھا، مگر انہوں نے شاعری کا شغل اختیار کیا۔ باپ ان کے دادا بھی فوج میں تھے، ان کے باپ بھی فوج میں تھے، لیکن انہوں نے شاعری کی طرف رجحان ان کا تھا۔ غالب ابھی اپنی عمر سے زیادہ پختہ ذہن رکھتے تھے کیونکہ 11 برس کی عمر میں انہوں نے شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے 11 برس کی عمر کیا ہوتی ہے، اور اتنی کم عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے غالب نے فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا، جبکہ ابتدا میں انہوں نے مولوی شیخ معظم سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں فارسی شاعری کو غالب ہی نے اونچائیوں تک پہنچایا تھا۔ وہ خود اپنے فارسی قصائد اور غزلوں پر ناز کرتے تھے، مگر ان کو شہرت اردو شاعری کی بنا پر ملی۔ غالب کے دیوان کو الہامی کتاب تک کا درجہ دیا گیا۔ زندگی اور اس کے متعلق تمام تجربات کا نچوڑ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔
غالب کی علمیت اور فارسی دانی کا سب نے اعتراف کیا تھا۔ یہ فارسی میں بہت ہی ماہر تھے، ہندوستان میں بہت ہی مستند ان کو مانا جاتا تھا، ان کی شاعری کو۔ غالب نے اس کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سخت تنقید لکھی۔ اس کے علاوہ فارسی نثر میں ان کی مہر نیم روز، دست نبو، پنچ آہنگ، در فحش کاویانی اور فارسی شاعری میں دیوان فارسی، سبد چین، سبد باغ، دو در، دعائے صباح، متفرقات غالب، معاصر غالب قابل ذکر ہیں۔ جبکہ اردو میں دیوان غالب کے علاوہ مکتوبات کے مجموعے ہیں جس میں غالب نے اپنے دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کے نام خطوط لکھے ہیں۔ ان کے خطوط میں مخاطب سامنے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی انہوں نے انداز گفتگو اختیار کی ہے خطوط میں کہ لگتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ نہ کوئی القاب و آداب، نہ کوئی تکلف، گویا تحریر میں بات چیت کا لطف آ جاتا ہے۔ اردو نثر میں عود ہندی، اردو معلیٰ، مکاتب غالب، نادرات غالب، نکات غالب، رقات غالب، قادر نامہ، انتخاب غالب اور تیغ و تیز تصانیف گج گراں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ غالب کا اردو دیوان ان کی زندگی میں 6 بار شائع ہوا۔ سوچیے اتنا مقبول ہوا ان کا دیوان کہ 6 بار شائع ہوا۔ پہلی بار 1841 میں دہلی سے، دوسری بار 1847 میں پھر بھی دہلی سے شائع ہوا، اور 1861 میں بھی دہلی سے یہ شائع ہوا، اور 1862 میں کانپور سے۔ 1862 میں ہی مومن اور ذوق کے درمیان کافی تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اور 1863 میں بھی ان کا دیوان شائع ہوا تھا، اور ان کی وفات کے بعد اس کے مختلف ایڈیشن کئی بار شائع ہو چکے ہیں جو کافی مقبول ہو ہوئے۔ شاعری ہو یا نثر، ہر میدان میں غالب نے اپنی انفرادیت، علمیت کا لوہا منوا دیا۔ خدا داد ذہانت، فکر کی گہرائی اور انداز بیان، فلسفہ اور علمیت، فنی نزاکت اور بے مثال تخلیقی قوتوں کے استعمال سے غالب نے اردو شاعری کو عالمی ادب کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جہاں تک غالب کی غزل گوئی کا تعلق ہے تو اردو شاعری میں غزل کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح اردو غزل میں مرزا اسد اللہ خان کو جو مقام اور مرتبہ ملا، اردو کے کسی اور شاعر کو میسر نہیں ہوا۔ دیکھیے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب سے پہلے فارسی زبان میں شاعری کی جاتی تھی، اور غالب نے سادہ اور عام فہم زبان کا طریقہ اختیار کیا، جس سے یہ صنف غزل میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے۔ غالب جیسے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، دنیا نے ان کی فکری اور فنی عظمتوں کا اعتراف تو کیا ہے، اور اس عظیم شاعر ہی کی بدولت اردو شاعری معراج پہ پہنچی۔ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی، قصائد، قطعات اور رباعیات بھی کہیں، مگر انہیں شہرت اردو غزلوں کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی۔ البتہ سادہ سلیس خطوط نے ان کی مقبولیت میں 4 چاند تو ضرور لگایا ہے، لیکن غالب نے اردو غزل میں فکر و فلسفے کی آمیزش کی، جبکہ اس سے پہلے اس کی دنیا بہت محدود تھی۔ معاملات حسن اور عشق کی واردات کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی محبوب کی محبت، اس سے تعریف، اس کے ظلم و ستم کا بخان، اس کے علاوہ غزلوں میں کچھ نہیں ملتا تھا۔ لیکن غالب نے زندگی کے تجربات کو غزلوں کا موضوع بنایا۔ غالب نے زندگی کے مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اسی لیے ان کی شاعری عظیم ہی نہیں بلکہ آفاقی شاعری کے زمرے میں بھی شامل ہے، جو لطف عطا کرنے کے ساتھ ساتھ فکر کو بھی بیدار کرتی ہے، یعنی ان کی شاعری میں مسرت اور بصیرت تک کا سفر ہے۔ غالب کو ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے، اور یہ بات سچ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے کلام کو سمجھنے اور صحیح طور پر ان کے خیالات کی گہرائی تک پہنچنے والے قاری بہت کم تھے، اور عمر بھر اپنی غزلوں کی خاطر خواہ داد کو ترستے رہے۔ آپ ہی کہا اور آپ ہی سمجھا، ناقدری کے سبب مزاج کا تلخ ہونا فطری تھا۔
غالب کی شاعری کو کئی ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں ثقیل فارسی الفاظ یعنی مشکل فارسی الفاظوں کو یہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کا دستور ہی تھا کہ لوگ فارسی میں شاعری کرنا اپنی بلندی سمجھتے تھے اور مشکل تراکیب کا کثرت سے استعمال بھی کرتے تھے۔ اس زمانے کے اکثر و بیشتر اشعار مشکل، پیچیدہ اور شعریت سے خالی ہیں۔ ان پر فارسی اساتذہ خصوصاً بے دل اور عرفی کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ خود غالب نے اس چیز کو مانا ہے، کہا ہے، طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالب کی ابتدائی دور کے اشعار کو پڑھ کر عام قاری اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا جتنا کہ بعد کے زمانے کے اشعار سے مسرت اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے دور کی شاعری میں فارسی تراکیب اور ثقیل الفاظ کی کمی، انسانی فطرت کی عکاسی اور عاشقانہ رنگ غالب نظر آتا ہے۔ اور تیسرے دور میں زیادہ توجہ فارسی شاعری کی طرف ضرور رہی، مگر اردو شاعری سے قطع تعلق بھی نہیں رہے، اور اس زمانے کی غزلیں ناقابل فراموش اور اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ چوتھا دور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس دور میں غالب نے پوری توجہ اردو شاعری پر دی اور متواتر غزلیں کہیں۔ اس دور کی غزلوں میں طنز، شوخی، ظرافت کا رنگ نمایاں ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غالب کی زندگی تو پریشانیوں کی آماج گاہ تھی ہی، لیکن ساتھ میں یہ بہت زیادہ مزاح نگار تھے۔ ہر چیز کو پریشانیاں تھی، لیکن ہر چیز کو یہ مذاق میں ٹالتے تھے۔ ان کے کئی لطیفے بھی مشہور ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے، تو وہ بھی زو معنی ہوتی تھی اور ایک طرح سے مزہ آ جاتا تھا لوگوں کو۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ ہنسی خوشی اپنا وقت گزارتا تھا اور اس کو مزہ آتا تھا، کیونکہ طنز اور ظرافت ان کی فطرت میں بسی تھی۔ انداز بیان پختہ اور لطف زبان ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جذبے میں تخیل کی آمیزش کی وجہ سے اس دور میں ان کی انفرادیت بھی قائم ہوئی ہے۔ آخری دور میں غالب نے عام فہم، سادہ اور سلیس زبان میں شاعری کی، اور اس دور میں ان کے کلام میں بدش کی چستی اور شوخی، ظرافت کی پختگی نمایاں ہے، اور ہر غزل مخصوص طرز ادا، حسن بیان اور لطف سے لبریز نظر آتی ہے۔ غالب کے کلام کی مشکل پسندی، انانیت، انفرادیت، شوخی اور ظرافت، فلسفہ، حسن و عشق کے مختلف پہلوؤں کا استعمال اور رمزیہ انداز اہم خصوصیات ہیں ان کی شاعری کی۔ اب ان کی شاعری کی کچھ خاص طور سے ان کی خصوصیات ہیں ان کی شاعری میں، جیسے مشکل پسندی۔ غالب پر مشکل پسندی کا بھی الزام لگا ہے۔ کچھ قصور تو حالات کا ہے۔ وہ مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزی سرکار کے عروج کا زمانہ تھا۔ ظاہر دلی کی حالت بہت خراب تھی اور جنگ و جدل کی وجہ سے دلی خون میں نہا گئی تھی، تو ظاہر ہے ان حالات کا بھی ان کے اوپر اثر پڑا۔ گفتگو میں پردہ داری کا چلن عام تھا، جس سے غالب بھی متاثر ہوئے۔ لہٰذا اس زمانے کے غالب کے کلام کو سمجھنے کے لیے دماغ سوزی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس وقت کے حالات پر بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ مشکل پسندی کی دوسری وجہ غالب کی فارسی دانی ہے، یعنی غالب کو فارسی پر دست رس حاصل تھی اور وہ پوری زندگی اردو سے زیادہ فارسی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کے اردو کلام میں فارسی الفاظ و تراکیب کے کافی الفاظ ملتے ہیں، اور ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ جب زندگی میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو لامحالہ کلام کا پیرایا بھی اظہار پیچیدہ ہوگا۔ یہی عہد غالب کا تقاضا تھا۔ معمولی اور آسان مضمون کو بھی انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس میں مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی ان کے یہاں دشوار پسندی کا عکس نظر آتا ہے، اور غالب کی شاعری میں اس وقت مشکل پسندی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، بوئے گل نہ لے دل دو چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ غالب کی دشوار پسندی کی شکایت ان کے ایک ہم عصر طبیب شاعر آغا جان عیش نے ان الفاظ میں کی ہے کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔
اسی کے لیے آغا صاحب نے یہ بھی کہا آگے کہ کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ یعنی اپنی بات کو ان کی مشکل پسندی کے بارے میں کہا ہے کہ اپنی یہ اس انداز میں بات کہتے ہیں کہ یا تو یہ سمجھ سکتے ہیں اور یا دوسرا کوئی سمجھ سکتا، عام پبلک نہیں سمجھ سکتی۔ تو اسی طرح کی شکایتوں سے برہم ہو کر غالب نے یہ کہا کہ جب ہر طرف اعتراض ہونے لگا کہ بھئی غالب مشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو غالب نے عاجز ہو کر کے کہا جائے کہ یہ بات کہی کہ نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ یعنی ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں، چاہے تو میری تعریف کرو یا مجھے میری قدر کرو، میری شاعری کو کی اہمیت کو مانو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو میرے اشعار کے معنی نہ سمجھے نہ صحیح۔ اچھا، غالب کی شاعری کی ایک اہم خصوصیات یہ بھی ہے کہ ان کے اندر انا کا پہلو نظر آتا ہے، یعنی خوددار بہت تھے یہ، اور بڑے فنکاروں کی طرح ان کو بھی اپنی عظمت کا احساس تھا، جس کا جا بجا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، ہزار مشکلوں کے باوجود خود کو برتر ہی سمجھا اور دنیا کو اپنے طور پر محسوس کیا اور اسے شعری پیکر میں ڈھالا۔ ان کے بہت سے اشعار جو خود ستائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ غالب کو نثر اور نظم دونوں میں کمال حاصل تھا، شاید اسی لیے انہوں نے کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، خدا کے واسطے داد دینا، اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے، اگر ریختہ وہ تھا تو پھر یہ کیا ہے۔ یہی بات ان کے اس شعر میں بھی موجود ہے کہ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغزل گوئے خوش گفتار، رزم کی داستاں گر سنیے ہے زباں میری تیغ جو ہردار۔ یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اس چیز کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ اپنی خودداری کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، غالب کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت ہے انفرادیت، یعنی سب سے الگ۔ غالب کو جب اپنی مشکل پسندی کا احساس ہوا تو پرانی روش سے ہٹ کر آسان اور عام فہم زبان میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے، کیونکہ یہ اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتے تھے، لیکن مروجہ شعری روایت کی ہو بہو پیروی نہیں کی، اپنا طرز دوسروں سے جدا رکھا، ہمیشہ اپنی پسند ناپسندی کا خیال رکھا اور اپنا جداگانہ راستہ اختیار کیا، سب سے الگ راستہ اختیار کیا۔ الطاف حسین حالی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے عام روش پر چلنے کو اپنے لیے عار سمجھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کا راز جدت ترازی میں مضمر ہے تو غلط نہ ہوگا، اور دیوان غالب کو نئے نئے خیالات کی کہکشاں کہا جا سکتا ہے۔ کہیں کہیں پرانے مضامین بھی ہیں، مگر اتنی خوبصورتی اور نئے پن کے ساتھ بندھے ہیں کہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور معمولی خیالات کو بھی جدت ترازی کی بدولت وہ لطف اندوز بنا دیتے ہیں۔ مثلاً غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ دیکھیے، انہوں نے اپنی انفرادیت کو شعر میں ظاہر کر دیا ہے کہ دنیا میں سخنور بہت ہیں، لیکن ہمارا انداز بیان سب سے الگ ہے۔ تو یہ ان کی انفرادیت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ انسانی فطرت، نفسیات، اخلاق، تصوف، فلسفہ، عشق، غرض ہر میدان میں غالب کو نادر و اچھوتا پن محسوس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرے بھلا نہ ہوا۔ انہوں نے نئے الفاظ، نئی تشبیہات، نئے استعارات، نئی تراکیب اور نئی بندشیں بھی واضح کی ہیں، جس سے ان کے کلام میں تہداری پیدا ہو گئی ہے اور اشعار کی تہوں سے مختلف معنی برآمد ہونے لگے ہیں۔ ان کا یہ شعر کلام میں تہداری کی بہترین مثال ہے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ کتنا بہترین شعر ہے ان کا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ الفاظ سازی کے فن کے ماہر غالب کو انفرادیت، جدت ترازی کے سبب ہی دنیا کے باکمال شعراء میں صف اول میں مقام حاصل ہے۔ اب دیکھیے، جو ان کی سب سے اہم خصوصیت ہے شوخی اور ظرافت، وہ ان کے کلام میں بھی ہے اور ان کی نثر میں بھی ہے۔ شوخی اور ظرافت غالب کی شاعری کا ایک بڑا وصف ہے۔ شوخی، ظرافت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی بنا پر فطرت کی بنا پر حالی نے ان کو حیوان ظریف کہا ہے۔ غالب نے بھی شاعری میں طنز و مزاح، شوخی، ظرافت کو بڑی خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے۔
ये मुशायरों में बैठते थे या अपने घर में महफिलें जमती थी, दोस्त यार बैठ गए, खाना पीना चल रहा है और बड़ी सी बड़ी बातें ये मिज़ाह और तंज़ की शक्ल में कह देते थे। इनकी ज़राफ़त के सरचश्मे इनके दर्द व गम ही से फूटते नज़र आते हैं। इनके कलाम में पाई जाने वाली शगुफ्तगी की तह में ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का गहरा एहसास नज़र आता है। उन्होंने अपनी ज़राफ़त से ज़िंदगी के रंजो गम को हमवार किया और हुजूम गम में भी अपना तवाज़ुन नहीं खोया। ज़ाहिर है जितनी औलादें हुईं, वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया, परेशानियों का पहाड़ टूटा, खाने-पीने की परेशानियाँ हो गईं, इनका वज़ीफ़ा बंद हो गया, अंग्रेज़ सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर दी। तो ज़ाहिर है ऐसे मौके पर इंसान साबित कदम रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे हालात में भी इन्होंने अपना तवाज़ुन नहीं खोया और मौज़ू दर्दनाक होने के बावजूद अपने शगुफ्ता अंदाज़ में इन्होंने अपने ख़यालात को बयान किया। इनकी ज़राफ़त की पाकीज़गी सबको मुतासिर करती है। वो सादगी, संजीदगी और मतानत को बरकरार रखते हुए कलाम में ज़राफ़त पैदा करते हैं। इनके कलाम में तंज़-ओ-मिज़ाज, शौक़ी ज़राफ़त की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर इनके बातचीत वो किताब में देखा जाए, यादगार गालिब में पढ़ा जाए, तो ये सीधी आप आपस में इनका अंदाज़े गुफ्तगू तो बहुत ही आसान होता था। आपस में लगता था आम बातचीत की ज़बान में बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़े तंज़ लोगों पे कर देती थी ये। गालिब अपने महबूब को मुखातिब करते हुए मज़ाहिया अंदाज़ में इस तरह कहते हैं कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। देखिए कितना बड़ा तंज़ है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आईना देख अपना सा मुँह लेकर रह गए, साहब को दिल न देने पे इतना गुरूर था। तो इस सूरत से इन्होंने शायरी की है। ज़राफ़त की भी बेहतरीन इनकी मिसाल है इनकी शायरी में। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। देखिए कितना बड़ा इन्होंने ज़राफ़त से भरा शेर कहा है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब है गालिब, तू तसव्वुफ़ की बातें करता है और इतनी बेहतरीन बातें करता है कि अगर तू शराब ना पीता तो मैं तुझको वली समझ लेता। शौक़ी की एक बेहतरीन मिसाल ये भी है कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो गालिब ने हर पहलू को अपनी शायरी में अपनाने की कोशिश की, इनके रंग को अपनाने और लेकिन कोई भी इनके मुकाम तक नहीं पहुँच सका। गालिब इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि गालिब अपने मिज़ाज में शगुफ्तगी, हमागिरी के साथ-साथ क़ुव्वत मुशाहिदा और शायरी के मुतालिक एक ख़ास नुक्ता इंतखाब रखते हैं और शौक़ी और ज़राफ़त और दर्दमंदी का ऐसा जज़्बा रखते हैं जो किसी और के यहाँ नज़र नहीं आता। गालिब ने अपनी शौक़ी और ज़राफ़त से उर्दू नस्र को भी खुश्की से बचाया है, जबकि इससे पहले इस किस्म की ज़राफ़त उर्दू नस्र में नापायद थी, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था। इसी बिना पर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इनके ख़ुतूत को नावल और ड्रामे से भी ज़्यादा दिलचस्प बताया है। इस तरह कहा जाता है कि गालिब न सिर्फ़ अपनी शायरी बल्कि उर्दू नस्र की वजह से भी दुनिया के चंद बड़े अदीबों की सफ़ में जगह पाने के मुस्तहिक़ हैं। अच्छा, एक और बड़ी ख़ुसूसियत इनकी शायरी की है कि इनकी शायरी में फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है। गालिब किसी मुनज़्ज़िम फ़लसफ़े या किसी ख़ास नज़रिए के हामिल नहीं थे, मगर इनका मिज़ाज फ़लसफ़ियाना ज़रूर था और वो हयात और कायनात के बारे में इनके मुशाहिदात और तजुर्बात मायने ख़ेज़ रहे। इन्होंने ज़िंदगी के बहुत से रंग देखे हैं और इस पर गौर व फ़िक्र भी किया है और एक बाशऊर फ़लसफ़ी की तरह रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया है। वो अपनी शायरी में जगह-जगह सवाल कायम करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने अपनी फ़लसफ़ियाना मिज़ाज की बदौलत ही उर्दू ग़ज़ल में तफ़क्कुर को तग़ज़्ज़ुल के सांचे में ढालने की नई रवायत कायम कर दी। सवालिया अंदाज़ का ये शेर जिसमें मुकम्मल फ़लसफ़ा नज़र आता है, बतौर मिसाल हम आपके सामने पेश करते हैं। सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। देखिए तसव्वुफ़ के हवाले से भी गालिब का यही हाल रहा है। वो सूफ़ी नहीं थे, मगर इनकी शायरी में तसव्वुफ़ के जो इसरार और रुमूज़ मौजूद हैं, उनसे ज़िंदगी की खूबसूरती और सच्ची रहनुमाई मिलती है। वैसे वो वहदत अल वजूद के कायल थे,
इन्होंने इससे मुतालिक कुछ शेर कहे हैं, जैसे ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। या और भी इन्होंने शेर कहे हैं, जैसे दहर जुज जलवए यकताई माशूक नहीं, दहर जुज जलवए यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद में। गालिब हर हाल में खुश रहने वाले रिंद सिफत इंसान थे और तसव्वुफ को जिंदगी का अहम हिस्सा समझते थे। उन्होंने तसव्वुफ के इसरार और रुमूज को इस शेर में इस तरह पेश किया है कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद अख्वार होता। अब देखिए, इनकी अगर शायरी पर गौर किया जाए तो अक्सर इनकी शायरी में सवालिया अंदाज भी मिलता है। ये ये सवालिया अंदाज जो है इनकी शायरी की नुमाया खुसूसियत भी है। सवालिया अंदाज से इनकी गजलों में दिलकशी, रानाई पैदा होती है और अक्सर ऐसे सवाल कायम करते हैं कि जिससे शेर में तहदारी और रंगारंगी पैदा हो जाती है। मसलन, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, या दिले नादा तुझे हुआ क्या है। ये तो इनकी बहुत ही मशहूर गजल का मतला है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब ने इंसानी तजुर्बे के खासे को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और जिंदगी की मानवियत पर गिरफ्त को मजबूत करने में गैर मामूली ज़हानत और बसीरत का सबूत भी पेश किया है। इनके कलाम में इंसानी तजुर्बात की रंगारंगी नो नजर आता है। इनके कलाम की आफाकियत का एक पहलू ये भी है कि लाशऊरी तौर पर माजी के मुतादिद आलमगीर इंसानी तजुर्बात का इरफान रखते हैं और इसे अपनी तरसीली पैकरों में समो देते हैं। गालिब इसलिए भी उर्दू के बड़े शायर हैं कि उन्होंने हकीकत को शायरी को हकीकत के करीब किया। उन्होंने असरी एहसास की तख्लीकी बाजियाफ्त की। इनकी दीदादरी बसीरत ने इन्हें हयात इंसानी का मुबज्जिर बना दिया। वो फिक्र फन के सांचे में ढलना जानते थे। उन्हें तसव्वुर की सूरत गरी आती है। वो लफ्ज मायने के बाजीगर भी हैं। वैसे तो वो बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं, मगर उन्होंने कसीदे और मरसिए भी लिखे हैं। इनके कलाम में तन्हाई, निसात, मोहब्बत और गम की पैकर तराशी खास तौर पे मिलती है। अब गालिब की अगर हम गालिब की जिंदगी पर गौर करें तो ये बातें भी बहुत मजेदार करते थे। जैसे एक बार ये दोस्तों में बैठे, कहा जाता है कि गालिब आम के बहुत शौकीन थे और एक बार ये दोस्तों में बैठे थे और आम नोश फरमा रहे थे, सभी आम का लुत्फ ले रहे थे और दोस्तों ने क्या किया कि आम खा करके उसके छिलके थोड़ी दूर पर फेंकना शुरू कर दिया, तो वहां पर एक गधा आ गया इत्तेफाक से और वो उन छिलकों को खाने लगा। तो गालिब के दोस्तों में से किसी ने कहा कि गधे ही तो आम खाते हैं। तो इस तरह से ये तंज भी करते थे, मिजाज से भी काम लेते थे। और एक इनकी काफी बड़ी गजल आपके कोर्स में है, जिसका मतलब है सब कहाँ कुछ लाल और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा होंगी। देखिए, ये पूरी गजल जो है एक फलसफियाना अंदाज में है, जिंदगी की हकीकत को पेश करती है और जिंदगी में कौन कौन से नशेब फराज होते हैं, इंसान को किस सूरत से अपनी पूरी जिंदगी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वही कहते हैं कि किसी शायर ने कहा है ना कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो जाहिर है जिंदगी एक आग का दरिया है और तैर के उसमें से जाना पड़ेगा और इंसान इसी तरह से उसकी जिंदगी काट काट के इस दुनिया में चला जाता। तो ये जो गजल है जिसका मतलब भी हमने पढ़ा है, तो ये काफी लंबी गजल है और ये आपके कोर्स में भी है। तो अब हम सिलसिलेवार एक के बाद एक शेर का हम आपके सामने तशरीह पेश करते हैं। तो सबसे पहला इस गजल का मतलब है, सब कहाँ गुल लाल है गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। यानी इस शेर में गालिब कहते हैं कि कैसी कैसी हसीन सूरतें खाक में पोशीदा हो गई। यानी दुनिया में एक से एक बादशाह गुजरे हैं, एक से एक दानिश्वर गुजरे हैं, एक से एक सिपाही गुजरे हैं, बहादुर गुजरे हैं। यानी अगर जिंदगी के हर शोबे में देखा जाए तो कामयाब इंसान गुजरे हैं और जिन्होंने बुलंदियों को हासिल किया है, लेकिन मौत
ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کو آنا ہی ہے اور موت کے بعد اس کو خاک میں ملنا ہی ہے۔ تو اسی شعر کو انہوں نے اسی خیال کو انہوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ کیسی کیسی حسین صورتیں خاک میں پوشیدہ ہو گئیں، ان میں ان میں سے سب تو نہیں مگر کچھ حسین صورتیں لال و گل کی شکل میں نمایاں ہو رہی۔ اچھا، لال و گل کی شکل میں کیوں نمایاں ہوئی؟ جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے کام کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے رہیں گے، اور جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا یا جنہوں نے کوئی بہتر سماج کے لیے کیا ہی نہیں، تو ظاہر ہے ان کو لوگ کیا یاد کریں گے۔ تو غالب نے حسن تعلیل سے کام لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ لالا و گل میں جو حسین اور دلکش ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینان عالم جن کو وفات کے بعد زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے وہ پھولوں کی شکل ظاہر ہو رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزارتے ہیں اور سماج کو کچھ دے کے جاتے ہیں، وہ چاہے تعلیم کی شکل میں ہو، چاہے کسی چیز کی وہ ایجاد کر دیں جس سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں، یا کوئی اچھا کام کر کے جائیں جس سے نسلیں فائدہ اٹھائیں، تو وہ لالا و گل کی طرح ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، ان کی خوشبو فضا میں چاروں طرف پھیلی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے زندگی کے وجود کا مقصد ہی نہیں سمجھتے کہ ہمارے وجود کا کوئی مقصد ہے، ہمیں کوئی اچھا کام کر کے جانا ہے، تو وہ مٹی میں مل جاتے اور آنے والے وقت میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہتا ہے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمیں آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق نساں ہو گئیں۔ یعنی اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہم بھی عیش کی محفلیں جمایا کرتے تھے، یعنی میرا بھی اچھا وقت تھا اور ہم بھی عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، مشاعروں کی محفلیں گزارتے تھے، ایک خوشحال زندگی ہماری بھی تھی، لیکن اب وہ صرف بھولی بسری یادیں رہ گئیں، کیونکہ دلی کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ شاعری کی محفلیں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، انگریزوں کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی کا بازار بھی گرم ہو گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو وقت ہماری عیش و عشرت کا گزرا ہے وہ آج بھولی بسری یادیں بن گیا ہے، اور وہ سب باتیں بھول چکی ہیں۔ یعنی شاعر ان لوگوں کو جو شباب کے نشے میں چور ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی طرح ہمارا بھی عہد شباب تھا، میں بہت عیش و آرام میں زندگی گزارتا تھا، ہم بھی رنگا رنگ کی محفلیں جمایا کرتے تھے، لیکن پیری کا زمانہ آتے ہی سب چیزیں بھول گئے، اور تم ہماری اس حالت سے عبرت حاصل کرو اور اپنے چند روزہ شباب پر ناز مت کرو جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس شعر میں انہوں نے ایک طرح سے زندگی کی حقیقت کو بتا دیا ہے کہ ہمارا بھی اچھا وقت تھا، ہم بھی عیش و آرام میں زندگی گزارتے تھے، لگتا تھا کبھی زندگی میں غم آئیں گے بھی نہیں، لیکن جب زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو غم بھی ستانے لگتا ہے اور وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی چیز کو انہوں نے بڑھاپے اور جوانی سے تشبیہ دی کہ جوانی پہ تم ناز مت کرو کہ یہ ہمیشہ رہے گا، جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی اور بڑھاپا آنا لازمی ہے، اور بڑھاپے کے ساتھ زندگی کا فنا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگلا شعر ہے، تھی نبات الناش گردوں دن کو پردے میں نہا، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ یعنی نبات الناش کا مطلب ہے 7 ستاروں کے جھرمٹ یا عقد ثریا کو کہتے ہیں۔ گردوں کے معنی ہے آسمان، نبات الناش گردوں یعنی آسمان میں 7 ستاروں کا وہ جھرمٹ جس میں سے 4 ستارے یعنی چارپائی نما دکھائی دیتے ہیں، ان کو 7 سہیلیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو رات کی ایک کیفیت مستی و سرور کو ظاہر کرنے کے لیے ایک شاعرانہ تخیل ہے۔ اس شعر میں شاعر صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ 7 سہیلیاں جو دن کے وقت دکھائی نہیں دیتی، یعنی ستارے دن میں نہیں دکھائی دیتے ہیں، پوشیدہ تھیں، خدا معلوم ان کے جی میں کیا آیا کہ رات کو اریاں ہو گئی، یعنی رات کو ظاہر ہونے لگی۔ اگلا شعر ہے، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئیں۔ دیکھیے اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے کیونکہ حضرت یعقوب کا ذکر ہے۔ صنعت تلمی کے معنی ہیں کہ جب کسی تاریخی واقعات کا ذکر شعر میں ہوتا ہے تو وہاں پہ صنعت تلمی کا استعمال کیا، اور غالب نے شعر میں صنعت تلمی استعمال کی ہے۔ روزن کے معنی ہیں سوراخ، روشندان شگاف کو کہتے ہیں، اور زندان کے معنی ہیں قید خانہ یا جیل۔ تو اب اس کے مطلب ہے کہ جس طرح روزن زندہ ہر وقت یوسف پر کشادہ رہتا تھا، اسی طرح یعقوب کی آنکھیں شب و روز یوسف کی طرف
نگراں رہتی تھی۔ مطلب یہ کہ جب حضرت یعقوب کو قید خانے میں جا کر اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہ مل سکی تو وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں قید خانے کے روشن دان کی طرح بے نور ہو گئیں۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے سفید ہو گئی تھی۔ مرزا غالب نے اس سچے عشق کا مضمون یوں پیدا کیا کہ وہ روشن دان جو دیوار زندان یوسف میں ہے، حضرت یعقوب کی آنکھیں ہیں جو اپنے بیٹے کو دیکھتی نہیں ہیں، ان کے مسلسل رونے سے قید خانے کی دیواروں میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ جس طرح روشن دان کبھی بند نہیں ہوتے، اسی طرح حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں بھی کبھی بند نہیں ہوتی، رات دن یوسف کی نگرانی میں رہتی ہیں تاکہ یوسف زندان سے دنیا کا تماشا دیکھ سکیں اور گھٹن کے احساس میں بھی کمی آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، جو اگلا شعر ہے غزل کا، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زندان مصر سے، ہے زلیخا خوش کے ماہ کنا ہو گئی۔ یعنی رقیب کہتے ہیں نگہبان، محافظ کو، ہم پیشہ حریف، ایک معشوق کے عاشقوں میں سے کوئی ایک، زندان زن کی جمع یعنی عورتیں، مہو ہونا فکر میں ڈوب جانا یعنی مٹ جانا، ماہ مانے چاند، کنان مانے فلسطین جہاں حضرت یوسف پیدا ہوئے تھے، اس جگہ کا نام ہے۔ اب دیکھیے شعر کا مطلب تشریح سنیے کہ عام طور سے عاشق اپنے رقیبوں سے نفرت کرتا ہے، مگر زلیخا کو اپنے رقیبوں سے نفرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ سب کی سب یوسف کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی ہیں۔ اس شعر میں بھی صنعت تلمی ہے کیونکہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ اس واقعے کی طرف کہ جب زندان مصر یعنی مصر کی دوشیزاؤں نے زلیخا کو تانے دینا شروع کر دیے کہ وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی تو انہوں نے تمام عورتوں کی دعوت کی اور یوسف کو پس پردہ یعنی پردے میں بٹھا دیا۔ جب عورتیں پھل تراشنے لگی تو زلیخا نے یوسف سے کہا کہ ذرا پردے سے باہر تو آئیں۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس طرح موہ ہو گئیں کہ پھلوں کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ اس پر زلیخا نے ان سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے تانے دیتی ہو۔ تو اس پورے شعر میں صنعت تلمی ہے اور حضرت یوسف کے زندگی میں جو یہ واقعہ گزرا ہے اس پورے واقعے کو غالب نے بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، جوے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فیروزہ ہو گئی۔ جو کہتے ہیں ندی یا نہر کو، فراق کہتے ہیں جدائی کو، فیروزہ مطلب روشن۔ تو اگر شام فراق میں میری آنکھوں سے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں تو بہنے دو، کیونکہ ہر طرف شام فراق کی تاریکی ہے اور اسے دور کرنے کے لیے دو شمع روشن ہیں۔ یہ انہوں نے غالب نے بتایا ہے۔ اچھا، اسی غزل کا اگلا شعر ہے، ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ دیکھیے پری زاد کہتے ہیں پری کی اولاد، نہایت خوبصورت ہوتی ہے، ظاہر پری بھی خوبصورت ہے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو یعنی بہشت، انتقام لینا بدلہ لینا۔ اب اس شعر کا تشریح سنیے کہ اس شعر میں غالب کی شوق طبیعت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ انہیں یہاں کئی عورتوں سے محبت تھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ میں جنتی ہو گیا اور یہ محبوب عورتیں جنہوں نے مجھ پر بے پناہ ظلم و ستم کیے ہیں ماں حوروں کی شکل میں مل گئی تو ہم ان سے اس ظلم و ستم کا جی بھر کے بدلہ لیں گے۔ اگلا شعر ہے، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں تیری زلفیں جس کے باز پر پریشاں ہو گئی۔ اس شعر میں غالب نے محبوب کی زلفوں کو عاشق کے بازوؤں پر پریشان کر کے حالت وصل کی منظر کشی کی ہے۔ یعنی محبوب جس کا اہم خواب ہے کہ اصل میں نیند دماغ اور رات اسی کی ہے جس کو تو ویسے ہی تیری فکر میں نیند نہیں آتی اور نہ اپنا ہوش ہوا سے راتیں تیرے غم میں جاگتی ہیں۔ کہتے ہیں یعنی کہ میری نیند، میری راتیں، میرا دماغ، میرا دل سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب سب کچھ اسی کا ہے تو شاعر اپنے ہوش میں کہاں رہ جاتا ہے۔
अगला शेर है, मैं चमन में गया गोया दबिस्तान खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल ख्वां हो गई। दबिस्तान कहते हैं मकतब को, मदरसे को, स्कूल को, है ना। जब बाग में जाकर मैंने महबूब से जुदाई का अपना दर्द सुना, या तो बुलबुल भी मेरी तकलीद में आशिकाना आह फुआ करने लगी। चमन में मेरा जाना मिस्ल उस्ताद हो गया, मेरा वहां पहुंचना क्या हुआ कि नालो फरियाद का एक मकतब कायम हो गया। गोया सभी आह फुआ करने लगे, यानी सभी को मेरा इंतजार था और कि किस सूरत से मैं पहुंचूं और वो अपने दिल का दर्द मुझे बयान करें। अगला शेर है, वो निगाहें क्यों हुई जाती हैं यारा दिल के पार, जो मेरी कोताही किस्मत से मिशगा हो गई। मिशगा लफ्ज होता है पलक, पलक भी कहते हैं और आईब्रो को भी कहते हैं, भौं को भी कहते हैं, क्योंकि जब इंसान के चेहरे के तासुरात आते हैं तो सबसे ज्यादा पलकें हिलती हैं और भवें हिलती हैं, तो मिशगा उसी के मायने में आता है। तो निगाहों का मिशगा हो जाना कुनाया है, यानी नीची या शीरगी निगाहें शायरों और अदीबों की निगाह में महबूब की निगाहें आशिक को बहुत मरूब करती हैं, यानी नीची निगाहें होती हैं तो आशिक पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। निगाहों का दिल के पार हो जाने से मुराद माशूक की दिलकशी और खूबसूरती और इसकी जाज़बियत है। यानी प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की बात बिल्कुल सही लगती है कि निगाहों के मिशगा हो जाने से मुराद है कि शर्म और हया के सबब से ऊपर नहीं उठती, बल्कि पलकों की तरह हर वक्त नीचे ही झुकी रहती हैं। अगला शेर गालिब का ये है कि बस के रोका मैंने और सीने में उभरी पे बपे, मेरी आहें बखियाए चा के गरेबा हो गई। बखिया कहते हैं एक किस्म की मजबूत सिलाई, और चाक कटा हुआ यानी फटा हुआ, कटा हुआ भी कहते हैं फटा हुआ भी कहते हैं। गरेबा पोशाक का वो हिस्सा जो गले के नीचे रहता है। कभी कभी दामन के मायने भी ले लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर गरेबा के मतलब ये होते हैं कि जो पोशाक में गले के नीचे का हिस्सा होता है। यानी गालिब ने शेर में अपनी आहों के बार बार दबाए जाने को चाक गरेबा का बखिया से तशबीह दी है। जिस तरह बखिया करते वक्त धागा बार बार ऊपर नीचे नीचे किया जाता है, इसी तरह मेरी आहें भी बार बार उभरती और दबती हैं, जिन्हें मैं जब्त करता हूँ। गोया मेरी आहें मेरे चाक गरेबा की बखिया करती हैं, यानी उसको दबाती हैं। अगला शेर है, माँ गया भी मैं तो उनकी गालियों का क्या जवाब, याद थी जितनी दुआएं सिर दरबा हो गई। यानी यहाँ पर सिर्फ का मतलब होता है खर्च होना या फेरना। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली इसके मुतालिक लिखते हैं कि यानी अब कोई दुआ जहन में बाकी ही नहीं है, और वही मुस्तामिल दुआएं जो दरबान को बारहा दे चुका हूँ, महबूब के हक में सिर्फ करने को जी नहीं चाहता। इस शेर में जो असल खूबी और लताफत है वो ये कि गालियों के जवाब में दुआएं देने को एक ऐसी मामूली और जरूरी बात जाहिर किया है कि गोया इसको हर शख्स जानता है। इसीलिए हैरान होकर सबसे पूछता है कि बताओ इनकी गालियों का क्या जवाब दूंगा, जबकि दुआएं तो सब खत्म हो गई। इस शेर की बुनियाद तसव्वुर महबूब की दोशनाम तराजी है। जा फिजा है बाद है जिसके हाथ में जाम आ गया, सब लकीरें हाथ की गोया रगे जा हो गई। इसमें जा फिजा के मतलब है कि दिल को खुश करने वाला, और मसरत अंगेजी का मतलब है बादा। मसरत अंगेजी यानी दिल खुश करने वाला, और बादा कहते हैं शराब को, या मैं भी कहते हैं शराब को। तो मिर्जा गालिब कहते हैं कि आग में वो गर्मी कहाँ जो आतिशे सियाल यानी शराब है। दो घूंट पीते ही रगोपे में गर्मी आ गई, दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। गोया इस शेर के जरिए शायर ये बताना चाहता है कि शराब एक बड़ी जा फिजा चीज है, जिसके हाथ में जाम आता है, इसके हाथ की तमाम रगें इसके असर से रगो जा बन जाती हैं, यानी इनकी जिंदगी में जान पैदा
हो जाती है। यानी शराब में वो तासीर है कि अगर जिसने शराब का प्याला उसके हाथ में आ गया तो उसका मजरूह दिल तवाना हो जाता है। अगला शेर है, हम मुहद्दिस हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिलते जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। मुहद्दिस, खुदा को एक मानने वाला, वहदानियत का कायल। केश कहते हैं मजहब, इत्काद, आदत, सिफत, ढंग, इसके कई माने हैं। अच्छा, अब इस शेर में गालिब कहते हैं कि इस शेर के बारे में सबसे पहले हाली ने भी काफी गौर किया है। तो हाली लिखते हैं कि तमाम मजहबों की दीगर रसूम को अगर ध्यान में रखा जाए तो जिनको तर्क करना और मिटाना किसी के बस की बात नहीं होती। चुनांचे गालिब इसी तरफ इशारा करते हैं कि मिलती जब मिट जाती हैं तो अज्जाए इमा बन जाती हैं। गोया इस शेर में असल खूबी ये है कि मज़ाहिब को अज्जाए ईमा करार दिया गया है। हालांकि कुदरत का कानून ये है कि जब कोई शय मिट जाती है तो वो किसी मौजूद दूसरी शय का जुज नहीं बन सकती है। बा अल्फाज दीगर गालिब ने अपने अंदाज और बयान को नुदरत से मुहाल को मुमकिन और मौदमन को मौजूद बनाया है। मतलब ये कि एक शख्स मुरवज्जा मज़ाहिब और रसूमात को जिस कदर तर्क करता जाएगा उस कदर मोमिन बनता जाएगा। यानी दुनिया की चीजें जो दुनिया के आराम आसाइश है, आप उससे दूर होते जाएंगे तो आप उतना ही खुदा के करीब होते जाएंगे। अल्लाह ताला मजहब और मिल्लत की कैद से आज़ाद है और इसको हर मजहब का इतना पास लिहाज है कि इसने सब में शिरकत की खातिर तमाम ज़ाहिरी रसूम को जो बासे इम्तियाज हैं तर्क कर दिया है। इसी गजल का अगला शेर है कि रंज से हूँ गर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। खूगर कहते हैं आदी होना और रंज कहते हैं तकलीफ या मुसीबत को। तो अब इस शेर का मतलब बताते हैं कि शायर कहता है कि ये ख्याल बिल्कुल अछूता है और निराला है और ऐसी ही खूबी से बयान हुआ है कि इससे ज्यादा तस्वुर में नहीं आ सकता। मुश्किलात की कसरत का अंदाजा इनकी जिद यानी इनके आसान हो जाने से करना दर हकीकत हुस्न मुबालगा की मेराज है, जबकि नजीर आज तक नहीं देखी गई है। इसमें कोई शक नहीं कि इस शेर में गालिब ने इंसानी नफ्सियात को बड़ी उम्दा तस्वीर इंसानी नफ्सियात की बहुत उम्दा तस्वीर पेश की है। इंसान पर जब भले पहल कोई मुसीबत आती है तो वो बहुत घबराता है, लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो वो इनका आदी हो जाता है और वो हर मुश्किलात को आने वाली मुश्किलात को आसान समझने लगता है क्योंकि वो इसका आदी हो चुका है। और इस गजल का आखिरी शेर है जिसको मक्ता कहते हैं। तो इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी पेश किया है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, देखना उन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। इस शेर में शायर कहता है कि रोने की तासीर वीरानी है, यानी इंसान जब रोता है तो उसको वीरानी ही नजर आती तभी वो रोता है। गर ये कि गिरिया में नहीं रोने में मुबालगा करना गालिब का महबूब शेवा और पसंदीदा मौजू है। मतलब ये कि अगर गालिब इसी तरह रोते रहे तो कुछ अरसे बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि इसके चारों तरफ की बस्तियां भी अश्क बहाएंगी और सैलाब आंसुओं का सैलाब बर्पा हो जाएगा। अगर इनको वीरानी से बचाने की फिक्र है तो मेरे हुसूल मतलब में कोशिश करो। ये गालिब का कमाल है कि इन्होंने बिल्कुल नए पैराए में लोगों को अपने मकसद की कोशिश करने की तरगीब की है। यानी गालिब का कहना था कि आपको अपने मकसद में गामजन रहना चाहिए और जब आप अपने मकसद में लगे रहेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगली गजल है, आग को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये पूरी गजल भी है कोर्स में, तो इसका मतलब है आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इस मतले में शायर कहता है कि एक मसला उसूल बयान करता है कि वाज़ेह है कि किसी भी काम की तकमील के लिए एक मखसूस मुद्दत दरकार है और आग को भी अपना असर दिखाने में एक उम्र चाहिए। गालिब को शेर में इन्होंने खास बात ये कही है कि इंसान को जिंदगी बार बार नहीं मिलती
اور وہ آہ کو اپنا اثر دکھانے کے لیے جیسا کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ایک عمر چاہیے جب اس کی آہ کا اثر لوگوں تک پہنچے، لیکن انسان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے نا امیدی کی فضا جو قائم ہوئی ہے، اس سے مطلع میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ زلف کے سر ہونے تک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مہم کے سر ہونے تک، یعنی جو مقصد ہے اس کے پورے ہونے تک محبوب کی زلف کی رسائی بھی بہت دشوار ہے۔ اس لیے اس مہم کہنا بالکل غلط نہ ہوگا۔ جب تک زلف کی مہم سر ہو، یعنی اس کی زلفیں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، تو ہمارے مقصد کو پورا نہیں ہوتا۔ اگلا شعر ہے، دام ہر موج میں ہے حلقۂ صدکام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے۔ دام کہتے ہیں قیمت، حلقہ کہتے ہیں دائرہ، ضد کہتے ہیں سو، نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ یا گھڑیال کو۔ تو غالب نے شعر میں زندگی سے متعلق ایک اہم بات یہ بیان کی ہے، اور جسے انہوں نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، چونکہ ہر موج کے جال میں گھڑیال کی سینکڑوں زبانیں پوشیدہ ہیں، اور اس سے گزر کر قطرے کو گوہر بننے کا سفر طے کرنا ہے۔ لہٰذا ایک قطرے کو گوہر بننے تک بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ قطعی آسان نہیں ہے۔ اس طرح ہر مشکل اور اہم چیز کو حصول کی راہ میں بار بار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ موتی بن کر کے ابھرتا ہے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنائے بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اس شعر میں شاعر نے بالکل فلسفیانہ انداز میں زندگی کے مطلب کو بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر اور تحمل لازمی ہے، لیکن تمنا اور وصال مجھے بیتاب کر رہی ہیں، یعنی جب تک جگر خون ہو، کام تمام ہو، دل کیونکہ سنبھال لو۔ مطلب انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، لیکن تمنا اس کو بے چین کیے لے رہتی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو غالب نے اس غزل کے مطلع میں جو بات کہی تھی، وہی بات اس میں بھی کہی ہے کہ عاشقی اور تمنا دونوں کی کیفیات مستعد ہیں۔ عاشقی صبر طلب ہے، جبکہ جس کے حد کی مثال صبر ایوب سے دی جاتی ہے۔ صبر حضرت ایوب کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہاں سے حضرت ایوب کا امتحان اللہ نے لیا تھا صبر سے، تو کہا جاتا ہے کہ عشق کے راستے میں بھی صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب کے جیسا فوری طور پر کامیابی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی شعر میں بھی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی غزل کا اگلا شعر ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یعنی قربت میں بہت ساری آسانیاں ہیں، اور دوری میں دشواریاں ہیں۔ یعنی غالب نے اسی ہماگیر اصول کو اس شعر میں واضح کیا ہے، انگریزی کا وہ واضح کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر تمنائیں ہیں تو ان کے لیے انتظار کی ضرورت ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہم انسان بےتاب ہوتا ہے، اور جب بےتاب ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور اس کے نظر میں وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، پرتوے خور ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ یعنی سورج کی کرن پڑتے ہی شبنم کو بوند میں فنا ہو جانا ہے۔ فنا ہونے کی کیفیت اس کی بربادی نہیں، بلکہ صرف صورت بدلنے کی ہے۔ تبدیلی صورت کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ تمام کرۂ ارض میں ہو جاتا ہے۔ قید مقامی کی حیت بدلتے ہی اسے آفاقیت حاصل ہو جاتی ہے، اور محبوب کی ایک نگاہ گرم پڑ جانے سے شاعر کی بھی زندگی دوبالا ہو جائے گی۔ تو غالب نے اپنی غزل میں کافی زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا ہے۔ اگر ہم غالب کے عہد پر نظر ڈالیں تو غالب کی مغلیہ سلطنت کا زوال کا وقت تھا وہ، اور برطانوی سامراج کی گرفت ہندوستان پر مضبوط ہو چکی تھی۔ مشرق اور مغربی قدریں بھی آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے میں خطرہ ماحول ہندوستان میں ایک عام خطرہ پیدا ہو گیا
گیا تھا, تہذیب کے زوال کا خطرہ ہو گیا تھا, کیونکہ انگریز آ گئے تھے اپنی تہذیب کو لے کر کے اور یہاں کی تہذیب کو مٹانا چاہتے تھے. تو ان سب چیزوں کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اسے غم کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. فرار کے راستے بند ہیں. غم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے موت. بطور مثال شمع کی زندگی جلنے کی تسلسل کا نام ہے, اس لیے وہ سحر ہونے تک یعنی تا دم وفات بہر صورت جلتی رہتی. ہر رنگ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح شمع خوار احباب کی محفل میں ہو یا گور غریباں بہرحال جلتی رہتی ہے. یعنی زندگی ایک شمع کے مانند ہے, پوری زندگی انسان کو, وہ بات الگ ہے کہ تکلیفوں کی صورت کچھ بھی ہو, لیکن انسان کو زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کو زندگی کی حقیقتوں کو سامنا کرنا ہے, اور زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اور زندگی آپ کی کامیاب ہوگی. تو غالب کی سب سے بڑی شاعری کی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے فلسفیانہ انداز کو اختیار کیا اور زندگی کی حقیقتوں سے شاعری کو بالکل قریب تر کر دیا ہے.